رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ۔ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے، صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ جابر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے، ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے۔ سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار، ٹھیک ہے، 100 دفعہ والے 2 اذکار۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ کب پڑھنے؟ فجر کے بعد، نام کے بعد، تشہد کی حالت میں، کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا، کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا۔ ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے۔ لا علمی جو ہے، نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ، کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی، شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب۔ مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سلام کے بعد تشہد کی حالت میں ذکر کرنا۔ عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد اتحیات کی حالت میں اٹھنے سے پہلے، یا مغرب کی نماز ٹھیک ہے، ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو ہر بار اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے 10، اور یہ اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت اور شیطان مردود سے پناہ دینے والے ہوتے ہیں، اور کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا۔ یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر ان کلمات کو پڑھا ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر انہی کلمات کو مغرب کے وقت اگر پڑھتا ہے انسان مغرب کے بعد تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے، صبح تک شیطان سے حفاظت۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ بعض اوقات سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے۔ افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ 2 زانوں ہو کے بیٹھنا، لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں ہو کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں، اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں، صرف ریسٹ کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت، اس میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے۔ نماز میں اتحیات ہمیں ایسے کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ اور کچھ پوزیشن تو بیٹھنا ہی بھی منع ہے۔ کون سی پوزیشن بیٹھنا منع ہے؟ ہاں، ایسے گھٹنے اوپر کر کے، کیونکہ یہ بہت ریلیکسنگ سی پوزیشن ہے نا، اس میں انسان عام طور پر جب بالکل کیئر فری بیٹھنا ہوتا ہے تو
اس طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے ریسٹ ریلیکس کرنے کے لیے، لیکن 4 زانوں بھی یہ ہے کہ آرام ہو جاتا ہے بہت. اس طرح بیٹھنے میں ذرا تھوڑی سی ایکٹیو بھی ہوتا ہے، تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، پاؤں سو بھی جاتے ہیں. اس کے بعد کے اذکار، ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں. ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے. نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے. ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی کیا حکمت ہے؟ نماز کے بعد استغفار کرنے کی. استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا، غلطی معاف کر کے. نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. استغفار کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہی پڑھتے اللہم انت السلام آخر تک. نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے. یہ پیغمبروں کی دعا ہے نا جو عرفہ کے دن سب پیغمبروں نے مانگی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 5ویں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے ولا ينفع ذا الجد منک الجد. 6ٹھی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے. کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ترجمہ دیکھ رہے نا آپ سامنے. 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع. 7ویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس میں سے کچھ دعائیں ایاک نستعین. اس کے بعد تسبیحات 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہو. 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومھا دوام سے کیا جائے، اللہ کی کوئی مجبوری ہو. اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں. بعض روایات پہ اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے. یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا. پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد. اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے, شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا, اور یہ سب سے افضل آیت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا, اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے. جو آپ نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا تو انہوں نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا. جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ. وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے, اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا, جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا, یعنی جنات سے. معوذات, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, یہ بھی ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں, ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی مثل پچھلی کتب میں کوئی صورت نہیں, یہ اتنی افضل صورتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر, کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی, نہ زبور میں, اور نہ انجیل میں, اور نہ ان جیسی فرقان میں ہے؟ تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. جسے ہم کہتے ہیں نا ایک دن بھی نہ آئے, جیسے عربی میں کہتے ہیں ایک رات بھی نہ گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی, اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. انتہائی بلیغ صورتیں, سب سے افضل تعوذ ہے یہ. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے, جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے. نظر بد سے کفایت کرنے والے کلمات ہیں, یعنی اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس کو نظر لگے گی یا لگ چکی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی. ابو سعید سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے حتیٰ کہ معوذتین نازل ہوئی. پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا. نمبر 11, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ. میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو. نمبر 12, رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. پھر ہے نمبر 13, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. کفر, فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ. پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں. پھر 15 نمبر پہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ, یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے, کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا. نمبر 16, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے, مسواک کی اور وضو فرمایا. اس وقت آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی. پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. یہ کون سی 2 رکعتیں تھی؟ تہجد. اور ان میں بہت طویل قیام اور رکوع اور سجدے کیے. پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا, 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے, وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. سبحان اللہ, یعنی کتنی مشقت اٹھاتے تھے آپ. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے. پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آت